جب بدعت کی بات آ گئی، اور کل بات آئی تھی کہ بخاری بھی بدعت، مسلم بھی بدعت، میرے بریلوی بھائی اور بریلوی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر بدعت، میں نے خطبے میں ایک حدیث پڑھی، اس میں یہ ہے کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ تم نئی چیزوں سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالہ ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، جہنم میں لے جانے کا کام ہے۔ تو میرے دوستو، اس حدیث کو کے بارے میں چیلنج کرتا ہوں، اور میں یہ پیغام دیتا ہوں، آپ سیدھے سادے بھولے مسلمانوں سے، کیا بریلوی اسٹیج سے یہ بدعت والی حدیث کبھی کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ نہ جمعہ کے ممبر پر، نہ اس جلسہ کے اسٹیج پر، نہ اپنی درسگاہ میں اس حدیث کو کیوں نہیں بتائی جاتی کہ تم بدعت سے پرہیز کرو؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد۔ ہاں، ایک بار اس حدیث کو میں نے سنا تھا اشرفیہ کے ایک استاد سے ختم بخاری کے موقع پر۔ تو جب بھی یہ حدیث آتی ہے نا، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، یعنی جہنمی کا کام۔ تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی بدعتی ہو، اس چیز کو سمجھیے گا آپ لوگ۔ کہتے ہیں کہ مائک بدعت، تم بدعت، بخاری بدعت، اس لیے کہ یہ سب نبی کے زمانے میں نہیں تھی یہ چیزیں بھی۔ تو میں کہوں گا کہ جس نبی کریم علیہ السلام نے بدعت کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے اور بدعت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اسی نبی کی دوسری حدیث تلاش کریں گے کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے پیارے رسول، ذرا اس کی تشریح بھی کر دیں کہ وہ بدعت کا مطلب کیا ہے۔ تو بخاری کھولو، مسلم کھولو، حضرت اما عائشہ روایت کرتی ہے، پھر ان حدیثوں کو پہلے تو حدیث پڑھنا ہوگا، حدیث کا نالج لینا ہوگا۔ جب ایک ایک حدیث کی کئی روایتیں سامنے ہوگی اور متعدد مفہوم کی حدیثیں پاس میں موجود ہوگی، تب جا کر سٹھیک مطلب نکلے گا اور تم صراط مستقیم پر گامزن ہو سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے ارباز بن ساریہ، عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں میں بدعت سے بچنے کا حکم دیا، اور حضرت عائشہ کی روایت جو بخاری میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، بخاری میں فیہ ہے اور مسلم میں منہ ہے۔ ابو داؤد میں ایک روایت اور ہے، اور مسلم میں ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہے، من عمل عملا علی غیر امرنا فہو رد۔ ابو داؤد شریف کے الفاظ ہے، من صنع امرا علی غیر امرنا فہو رد۔ حدیث کے یہ روایتیں مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہمارے اس دین میں ایسی نئی چیز لے کر آئے جو دین سے نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور ایسی ہر بدعت، ایسی ساری بدعت سے بچنے کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مائک دین کا حصہ نہیں ہے، میں دین کا پارٹ نہیں ہوں۔ دین کو اگر ایک باڈی کو ہو تو اس باڈی کا پارٹ میں نہیں ہوں۔ دین کا پارٹ کیا ہے؟ دین کا حصہ، دین کے اجزاء 5 ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں۔ بخاری شریف عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ 5 ارکان سب کو معلوم ہے۔ اس کے بعد یہ 5 ارکان میرے دوستو، میرے مسلمان بھائیوں، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کی نماز کچھ مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم اللہ کی تعظیم، اللہ سے محبت اور نبی کی تعظیم اور نبی کی محبت نہ کر لو۔ اب تو ضروری ہو گیا اس حدیث کو بھی سنانا، اس لیے کہ بریلویوں کی طرف سے اہل حدیث پر الزام ہے کہ بڑے اہل حدیث نبی کی تعظیم نہیں
کرتے اس لیے یہ بد مذہب ہے.